پاکستان بنا کے ہمارے اجداد نے کوئی غلطی کر دی ہے؟ اگر کوئی شخص یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان بنانے کا فیصلہ غلط تھا لیکن دنیا کے کسی بھی ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے، تو اسے اپنے ذہن کا علاج کروانا چاہیے۔ 1946 کے جو انتخابات تھے کہ جی وہ تو جو ہے وہ ون مین ون ووٹ کی بیسس پہ نہیں تھے۔ ابراہم لنکن کو جب منتخب کیا گیا تھا تو کتنے کالوں کے پاس ووٹ دینے کا اختیار تھا؟ مسخرے ہیں جو انٹلیکچوئل کا بحروب دھار کر یہ الٹی سیدھی ہانکتے رہتے۔ بنگال میں جا کر بنگالیوں کو انگریزی میں کہا گیا کہ تمہاری قومی زبان اردو ہوگی۔ بددیانت لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں۔ خدا کے بعد عوام ہے، عوام کے بعد ریاست ہے۔ 18 اکتوبر 1951 کو اس کا افتتاح ہوا ہے، یعنی لیاقت علی خان کے سوئم کے دن، اور افتتاح کرنے والی شخصیت کا نام وہاں پر لکھا ہے بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بالکل۔ اقبال کے نزدیک قوم کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا۔ فراڈ، ایلوژن، میٹرکس۔ کھاؤ جنا لبریٹڈ انڈیا۔ اب یہ ٹاپک دیکھنے سے بڑا ایک بلکہ عنوان جو ہے بڑا یہ کنٹروورشل سا لگتا ہے کہ آپ کے معاشرے کے جو ان پڑھ عوام ہیں وہ آپ سے کم باشعور نہیں ہیں۔ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، ممکن ہے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ اچھا۔ اسرائیل کی ریاست اس لیے وجود میں لائی جا رہی ہے کہ تیسری عالمی جنگ یورپ سے باہر ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ السلام علیکم ناظرین، ادیب آن لائن کے پلیٹ فارم سے ایک اور دلچسپ گفتگو کے ساتھ میں ہوں فصیح الدین۔ آج جس شخصیت کو ہم نے مدعو کیا ہے وہ محقق ہیں، ماہر اقبالیات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور 3 بار ان کو صدارتی اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا ہے۔ خرم علی شفیق صاحب، السلام علیکم خرم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی ٹھیک۔ خرم صاحب یہ بتائیں سب سے پہلے کہ پاکستان بنا کے ہمارے اجداد نے کوئی غلطی کر دی ہے جو ہمیں آج کل بتایا جاتا ہے اور اس کے ایویڈنس میں حالات کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، یا مولانا ابوالکلام آزاد کی پیشین گوئیوں کو ریفر کیا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے یہ سب؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پاکستان بنانا تو لوگوں کا فیصلہ تھا۔ پورے بر صغیر کے مسلمانوں کے تقریباً 90% ووٹ پاکستان کے حق میں تھے۔ اس لیے اگر ہم یہ کہیں کہ ایک قوم کے 90% لوگوں کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے تو پھر دنیا میں کہیں بھی جمہوریت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے یہ کہنے کا حق تو کسی کے پاس بھی ہے کہ وہ کہے کہ جی پاکستان کا بنانے کا فیصلہ غلط تھا، لیکن اس کے بعد اس کے پاس یہ کہنے کا حق نہیں رہ جاتا کہ کہیں پر بھی جمہوریت ہو، امریکہ ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، کہیں بھی۔ اگر کوئی شخص یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کہہ رہا ہے کہ جی پاکستان بنانے کا فیصلہ غلط تھا لیکن دنیا کے کسی بھی ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے، تو اسے اپنے ذہن کا علاج کروانا چاہیے۔ بس یہ کہوں گا۔ صحیح۔ اور یہ بلکہ اسی سے جڑا ایک اور جو سوال میرے ذہن میں آیا کہ 1946 کے جو انتخابات تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے صرف سنگل آؤٹ کر کے مسلم لیگ کو کہ جی وہ تو جو ہے وہ ون مین ون ووٹ کی بیسس پہ نہیں تھے اور اس میں تو ایک ڈیفرنٹ جی جو ہے وہ طریقہ کار تھا۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت میں کبھی بھی ہم کسی بھی انتخاب کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو اس وقت کے سٹینڈرڈز دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ ورنہ اس معیار کو اگر آپ لاگو کریں تو ابراہم لنکن کو جب منتخب کیا گیا تھا تو کتنے کالوں کے پاس ووٹ دینے کا اختیار تھا؟ بالکل درست۔ کیا ہم اس کی وجہ سے یہ کہیں گے کہ ابراہم لنکن جو ہے وہ امریکہ کی بلیک پاپولیشن کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ووٹ نہیں ڈال سکتے تھے، یا اس نے جو غلاموں کی آزادی کا فرمان جاری کیا اسے کینسل کر دیا جائے کیونکہ وہ بلیک پیپل سے تو اس نے ووٹ لیا ہی نہیں تھا اس نے؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب آپ دیکھیے کہ آج آپ ایڈلٹ فرینچائز کہتے ہیں کہ 18 سال، کچھ عرصے پہلے تک 21 سال ہوتا تھا۔ صحیح۔ تو وہ جو 1970 کے انتخاب تھے، 77 کے تھے، وہ بھی پھر آپ کہیں گے کہ ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر نہیں تھے کیونکہ اس میں تو 18 سال والے ڈال ہی نہیں سکے تھے۔ جی جی۔ کل اگر 15 سال ہو جائے ووٹ ڈالنے کی عمر تو ہماری قبروں میں آ کر کون ہمیں بتائے گا کہ جی آپ بھی کبھی ایڈلٹ فرینچائز نہیں رہا آپ کے زمانے میں بھی؟ جی۔ تو یہ باتیں ایسے ہی کہنے کی ہیں،
یہ کوئی بھی سنجیدہ شخص نہیں کر سکتا. یہ پتہ نہیں کس قسم کے مسخرے ہیں جو انٹلیکچوئل کا بحروب دھار کر یہ الٹی سیدھی ہانکتے رہتے ہیں. اچھا، یہ ایک اور اس سے جو ہے مطلب جو اس چیز کو بہت زیادہ آج کل سوشل میڈیا میں پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ اس طرح سے اس کا جملہ بنایا جاتا ہے کہ جی بنگال میں جا کر بنگالیوں کو انگریزی میں کہا گیا کہ تمہاری قومی زبان اردو ہوگی، اور اس پہ بڑا مطلب ایک تالیاں بجتی ہیں. جی 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 بالکل. تو یہ جو پوائنٹس نکال کے لائے جاتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ بددیانت لوگ ہیں، جھوٹے لوگ ہیں، یا وہ خود بددیانت ہیں یا کسی بددیانت انسان کے بہکاوے میں آئے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو کبھی بھی یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ فیصلہ کس نے کیا تھا کہ پاکستان کی قومی زبان ایک ہوگی اور وہ اردو ہوگی. قائد اعظم نے فیصلہ کیا تھا یا ان سے پہلے ہو چکا تھا؟ اصل میں یہ فیصلہ جمہوری طور پر منتخب حکومت کی کیبنٹ نے کیا تھا، اور اس کیبنٹ کو، اس حکومت کو منتخب کرنے والوں میں اکثریت بنگالیوں کی تھی. صحیح. انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور قائد اعظم نے صرف وہاں جا کر اس کی توثیق کی تھی کہ ان سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ آپ چونکہ گورنر جنرل ہیں تو جس طرح سے وائسرائے ہوتے تھے کہ وہ اپنی چلاتے تھے، تو آپ بھی یہ اس جمہوری فیصلے کو کالعدم کر دیں. اور انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے اس کی توثیق کر دی. اس لیے آپ اخبارات دیکھ لیجئے اس زمانے کے کہ قائد اعظم کے فیصلے پر اعتراض کرنے والے یہ کہہ رہے تھے کہ قائد اعظم نے تو کیبنٹ کی زبان بولنا شروع کر دی ہے. اچھا. ہاں، تو بیسیکلی اسی تقریر میں قائد اعظم نے حوالہ دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کی جمہوری حکومت کا فیصلہ ہے. اچھا. اور اس کی لیاقت علی خان وضاحت کر چکے ہیں، آپ کے پرائم منسٹر وضاحت کر چکے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہ کہیں نہیں تھا کہ بنگال کی صوبائی زبان علاقائی زبان کے طور پر بنگالی کی پروموشن میں کوئی کمی کی جائے گی، یہ نہیں تھا. صحیح. تو بیسیکلی وہ عوام کا فیصلہ تھا. ہر موڑ پر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو عوام کے فیصلے ہیں وہ کرٹیسائز ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی انا کی تسکین کسی اور چیز میں یہ باتیں کہنے والا. اور اس چیز کو پیش کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ قائد اعظم کی شخصیت کو ایز اے ڈکٹیٹر شو کیا جائے یا اتھارٹیٹیو شو کیا جائے کہ جی انہوں نے صوبہ سرحد کی حکومت برطرف کر دی تھی، گورنر جنرل کا عہدہ قبول کر لیا تھا، اور جا کے کہہ دیا تھا کہ جی آپ کی زبان جو ہے وہ اردو ہوگی. تو یہ آپ کی جو ریسرچ ہے، جو ایویڈنس بیس ریسرچ جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں قائد اعظم کا کردار جو آپ کے سامنے اس تحقیق کے بعد نکل کر سامنے آیا، اس کو ہمیں سمرائز کر کے بتائیں. کبھی بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے ہمیشہ قوم کے فیصلے کی اطاعت کی. یہ ان کا زندگی بھر سٹینڈ تھا ایک، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا لیڈر کا کام نہیں ہے، فیصلہ کرنا قوم کا کام ہے. لیڈر کا کام اس کی تعمیل کرنا، اس کی اطاعت کرنا ہے. یہ انہوں نے 1909 میں بھی یہی کہا تھا، مطلب ان کی سیاست کا آغاز تھا. ان کی جو ابتدائی سٹیٹمنٹس ملتی ہیں ان میں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے، جو ان کی آخری سٹیٹمنٹس ہیں ان میں بھی یہی کہا ہوا ہے. اچھا جی. جہاں تک وہ آپ نے صوبائی اسمبلی صوبہ سرحد کی اس کو برطرف کرنے کی بات کی، تو وہ حکومت کو، اسمبلی تو نہیں پوری، اب اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو برطرف کیا گیا وہ لیڈرز تو پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. 22 جون 1947 کی ان کی قرارداد تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے اور وہ صوبہ سرحد کے ایک حصے کو الگ کر کے پشتونستان بنانا چاہتے ہیں. اچھا، یہ ریٹن میں ان کی قرارداد موجود ہے. قرارداد تھی. اس پہ قائد اعظم کا جواب موجود ہے. اس پر گاندھی جی نے ان کی کامیابی کی دعائیں کروائی تھیں. اچھا. جی. اور اس کے ساتھ ایک مسلح جدوجہد پاکستان کے خلاف شروع کی گئی تھی. صحیح. تو دنیا کی کون سی ریاست ایسی ہے جو کسی ایسی جماعت کو حکومت کرنے کی اجازت دے اپنے ملک کے کسی علاقے پر جو اس ریاست کو تسلیم نہ کرتی ہو؟ آج بھی پولیٹیکل پارٹیز رجسٹر ہوتی ہیں تو انہیں پاکستان کو تسلیم کرنا پڑتا ہے نا.
پاکستان میں سیاست کے لیے پاکستان کا تو تسلیم کرنا پڑے گا. کہیں پر بھی، امریکا میں بھی، صحیح. کسی بھی ریاست میں آپ وہاں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اگر ایگزسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ریاست کو تسلیم کرتے ہیں. صحیح. انڈیا میں بھی یہی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے. ایک اور جو بہت زیادہ ڈیبیٹ مستقل اس کے اوپر بات چیت رہتی ہے وہ ہے قرارداد مقاصد، آبجیکٹیو ریزولوشن. تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ اٹ واز اگینسٹ، کہ جس بنیاد پر آپ نے جو ہے وہ پاکستان حاصل کیا تھا کہ جی ایک میجورٹی جو کہ اقلیت ہے لیکن اس کو حقوق نہیں مل رہے، جب آپ کو حقوق ملے تو آپ نے اقلیتوں کے حقوق سلب کر لیے، اور اس طرح کی بہت ساری شک سے اقلیت کے حقوق سلب ہوتے ہیں. کوئی ایسی شک اس میں نہیں ہے، بلکہ اسی سے اقلیت کے حقوق محفوظ ہوتے ہیں. یہ فیصلہ بھی ہماری عدالت نے ایک موقع پر دیا تھا کہ چونکہ قرارداد مقاصد میں سوورینٹی عوام کو دی گئی ہے، اس لیے فنڈامنٹل رائٹس معطل نہیں کیے جا سکتے. اچھا جی، تو وہ بڑا کلیئر ہے. وہ قرارداد مقاصد کا اصل متن جو ہے اس میں تو یہ ہے کہ خدا کے بعد عوام ہے، عوام کے بعد ریاست ہے، تو عوام سے ریاست کو اقتدار اعلیٰ مل رہا ہے. اچھا، وہ آرڈر اس میں سیٹ آرڈر یہ ہے، اور ریاست کو وہ اپنے اختیارات ان حدود میں استعمال کرنے ہیں جو خدا نے متعین کی ہیں. اب ان حدود کی تشریح کرنا عوام کا کام ہے، کیونکہ خدا نے تو عوام کو دیا ہے اقتدار، عوام نے ریاست کو دیا ہے، عوام ریاست سے واپس بھی لے سکتے ہیں. اچھا، یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ جو عوام، جو کہ اس وقت عام لوگ یہی سوچتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں، یا تو ایک ایلیٹ کلاس کی حکومت ہے، تو اگر عوام واپس لے سکتے ہیں تو اس کا لاہے عمل یا سمجھ لیں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. وہ سوچنا پڑے گا ہمیں، اور اس کے لیے پریسیڈنٹس موجود ہیں. دیکھیے، پاکستان ایک جماعت نے بنایا تھا جو قومی تنظیم تھی، سیاسی جماعت نہیں تھی، قومی تنظیم تھی، آل انڈیا مسلم لیگ. تو جس طرح آل انڈیا مسلم لیگ نے انگریزوں سے یہ اختیار لیا تھا کہ وہ یہاں حکومت کریں، ہندو اکثریت سے یہ علاقے آزاد کروائے تھے، تو پوری ایک اس کے لیے مثالیں موجود ہیں اور انہیں اسٹڈی کرنا پڑے گا. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کے لیے جنہیں پراپرلی اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ ایک پوڈ کاسٹ میں نہیں، بلکہ اس کے لیے پورا ایک نصاب بنے پولیٹیکل سائنس کا، جو وہ پولیٹیکل سائنس ہو جسے استعمال کر کے جنہوں نے یہ ملک حاصل کیا اسے پھر ہم سیکھیں، اس میں سے ان سارے سوالوں کے جواب نکلیں گے. اچھا، یہ بتائیں خرم صاحب کہ آج ظاہر انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے، اور اگر جو ینگسٹرز ہیں یا کوئی بھی شخص جو کہ تحریک پاکستان اور پھر قیام پاکستان کے بعد جو کچھ بھی حالات رہے ان کو سمجھنا چاہتا ہے، ان کا ایک سنجیدہ مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کیا گائیڈ لائنز ہیں کہ وہ سچ تک پہنچ سکے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ میکسیمم جو بھی ٹرو انفارمیشن ہے اس تک اس کا ایکسیس ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی اپنی تقریریں، بیانات، وہ جو انہوں نے عوام سے کہے تھے، کہانیاں نہیں کہ وہ ایک دن انہوں نے گاڑی میں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنے سیکرٹری سے یہ کہا، وہ نہیں، وہ سیکرٹری سے کہا ہوگا لیکن ہم سے تو نہیں کہا نا. تو عوام کو انہوں نے جو کہے، پرائمری سورسز پر جائیں. اسی طرح لیاقت علی خان کی سپیچز، خواجہ ناظم الدین کی، آل انڈیا مسلم لیگ کے فیصلے 1906 سے لے کر وہ جو اوریجنل مسلم لیگ تھی، میرے حساب سے وہ اپریل 1953 تک باقی رہی، یعنی جب تک خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھے. جب ان سے وزارت عظمیٰ چھینی گئی تو میں وہاں پر اس اوریجنل مسلم لیگ کا خاتمہ سمجھتا ہوں. تو 1906 سے 1953 تک، 1906 سے 1953 تک اوریجنل مسلم لیگ کے جو اپنے کیے ہوئے فیصلے ہیں، ان کے سالانہ اجلاسوں کی پروسیڈنگز ہیں، وہ سب دیکھی جائیں. اور اگر یہ بہت زیادہ لگے، مشکل لگے، تو میں نے اس کو آسان بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے، ویب سائٹ ہے، کتابیں ہیں میری، تو میں یہ تجویز کروں گا. بلکہ اسی سے جڑی ہوئی بات، آپ کی کتاب پر بات کرتے ہیں، آزادی. جی، مختصر کتاب ہے لیکن
پاکستان موومنٹ کا اور وہ جو 7 اسٹیجز کی شکل میں وہ احاطہ کرتی ہے، اس پر تھوڑا سا بتائیں کہ اس کتاب میں ایگزیکٹلی آپ نے کس طریقے سے چیزوں کو انالائز کیا. ایک سوال یہ، اور دوسرا سوال اس کے ساتھ ہی جو آپ نے جیسے کہا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایک نیشنل آرگنائزیشن جو آپ نے لفظ یوز کیا کہ اس صورت میں تھی، تو یہی چیز انڈین نیشنل کانگریس کے قیام سے اور ایک خاص سمجھ لیں کہ اسٹیج تک آپ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایسی ہی جماعت تھی، اور بعد میں اس کو جو ہے وہ پھر وہ ری شیپ ہو گئی جب گاندھی جی نے اس کو جوائن کیا. تو یہ 2 سوال آپ سے پوچھنا چاہوں. کانگریس سے پہلے شروع کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کانگریس بھی نیشنل آرگنائزیشن تھی. نیشنل آرگنائزیشن ایک الگ چیز ہے، اس کو گروپ آرگنائزیشن بھی کہہ سکتے ہیں. اس پر سب سے اچھی کتاب میری پارکر فالٹ کی ہے دا نیو اسٹیٹ. انڈین نیشنل کانگریس میں سمجھتا ہوں کہ ایک مخلص اور دیانتدار لوگوں کی جماعت تھی، کیونکہ وہاں پر 2 طرح کے لیڈرز تھے اس وقت ہندوؤں میں. ایک تھے ایکسٹریمسٹ جنہیں کانگریس سے 1918 تک باہر رکھا گیا. ایکسٹریمسٹ وہ تھے جو یا تو کہتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے، یا وہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو ایگزسٹ کرنے کا حق نہیں ہے، پولیٹیکل یا ریلیجس ایکسٹریمسٹ. دوسرے تھے ماڈریٹس. ماڈریٹ وہ تھے جو کہتے تھے کہ سب کو ساتھ لے کر چلو. صحیح. کانگریس بنانے والے ماڈریٹ لیڈرز تھے. 1918 تک وہی کانگریس کی باغ ڈور سنبھالے رہے. لیکن اس میں چند پرومیننٹ نام اگر جی اپنا سب سے زیادہ اہم تو گوپال کرشن گوکھلے، ٹھیک، وہ سب سے اہم ہے. دادا بھائی نوروجی، سریندر ناتھ بینرجی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیڈرز بھی تھے. اچھا، مسلمان بھی انہیں اپنا لیڈر سمجھتے تھے. ایک نام اور آپ کی کتاب میں ہے چترنجن داس. جی بالکل. وہ ماڈریٹس میں شمار نہیں ہوتے تھے. وہ بالکل وہ اپنی ذات میں ایک الگ کیٹیگری ہیں. اچھا، ہاں وہ اپنی ذات میں ایک الگ کیٹیگری ہیں. وہ بہت بڑی شخصیت ہیں. اچھا تو جی بالکل. تو 1916 کا جو میثاق لکھنؤ تھا، وہاں پر کانگریس نے یہ ایکسیپٹ کر لیا کہ مسلم لیگ کا پوائنٹ آف ویو درست تھا، ہمارا غلط تھا، ہم اسے ریوائز کر رہے ہیں. اچھا. اور مسلم لیگ کی ٹرمز پر مسلم لیگ سے بات کر رہے ہیں. مسلم لیگ یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنے سیاسی فیصلے الگ سے کرنے کا حق ہونا چاہیے. اب اس کو چاہے آپ یہ کہیں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہیں، ایک الگ سیاسی وحدت ہیں، جو بھی نام دے لیں، لیکن وہ اپنے فیصلے خود کریں تو کانگریس انہیں ایکسیپٹ کرے. 1916 میں کانگریس نے یہ اصول ایکسیپٹ کر لیا. اب اس اصول کی بنیاد پر آگے چل کے وہ مسلمان یہ فیصلہ بھی کر سکتے تھے کہ جن صوبوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کو انڈین فیڈریشن میں شامل نہ کیا جائے، انہیں پاکستان بنایا جائے. تو وہ اصول تو طے ہو گیا تھا. صحیح، ٹھیک ہے. اگر وہ کوئی ناجائز مطالبہ کریں تب اعتراض کیا جا سکتا تھا. اگر وہ کہتے کہ پورے ہندوستان کو مسلمانوں کے حوالے کر دو کیونکہ اورنگزیب نے بھی اسے فتح کیا تھا، تو وہ ظاہر ہے کہ نہ تسلیم کیا جاتا. لیکن اگر وہ اپنے میجورٹی ایریاز کی حد تک بات کر رہے ہیں تو جائز مطالبہ بنتا. تو یہ بنیاد وہاں طے ہو گئی تھی. ظاہر ہے کہ یہ بنیاد ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے لیے قابل قبول نہیں تھی، لہٰذا ان کی طرف سے ایک شدید رد عمل ہوا. اور اس رد عمل کے بیچ میں سے گاندھی جی نکل کر سامنے آئے، اور وہاں پر کانگریس کی قیادت ایکسٹریمسٹ لیڈرز کے ہاتھ میں آ گئی. چنانچہ وہ جو اوریجنل کانگریس کے جتنے بانی اس وقت رہ گئے تھے وہ کانگریس سے الگ ہو گئے، یہ کہہ کر کہ اب یہ وہ جماعت نہیں ہے. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بات اس لیے یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کانگریس اوریجنل کانگریس کی جانشین بھی تھی. یعنی اوریجنل کانگریس جو ہے 1918 تک کی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان موومنٹ کا حصہ ہے. صحیح. اس لیے کہ اگرچہ وہ کسی اور پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے شروع کیا تھا، لیکن آخر میں تو ایکسیپٹ کر لیا نا. تو ان کی جد و جہد بھی انہیں اسی پوائنٹ پر لائی. صحیح. جہاں مسلم لیگ
کھڑی تھی. اس لیے وہ بھی ہمارے بزرگ ہیں, انہیں ہمیں اون کرنا چاہیے ماڈریٹ لیڈرز کو, ان لیڈرز کو جنہوں نے مسلم قومیت کا اصول آخر میں ایکسیپٹ کر لیا. اور وہاں سے تو یہ ہے. آزادی کے بارے میں تو میں چاہوں گا کہ آپ نے بھی وہ کتاب اتنے غور سے پڑھی ہے, آپ بتائیں کہ آپ کو اس میں سب سے انٹرسٹنگ پوائنٹ کیا لگتا ہے؟ اس میں جو مجھے پڑھے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا, لیکن جو اس کی جس چیز نے مجھے اٹریکٹ کیا وہ جو ایک تاریخ کا جو فلو آپ نے اس کو کور کیا ہے, اور جس طرح سے سر سید احمد خان کے دور سے اس کو شروع کیا گیا, اور وہ جو میرے خیال سے 20 ایئرس کے اس میں جو ہیں وہ سیگمنٹس ہیں, اور اسی طرح سے اس کے چیپٹرز کی ڈسٹریبیوشن ہے کہ انسانیت کی روح سے وہ شروع ہوا, اور اس میں آپ نے سر سید احمد خان کی کتاب کا بھی حوالہ دیا, اور وہاں سے وہ میسیج کس طریقے سے ٹرانسفارم ہوتا ہوا پاکستان تک پہنچا, تو وہ ہمیں 20 ایئرس کے اس میں چیپٹرز کی صورت میں نظر آتے ہیں. بالکل. یہ آل انڈیا مسلم لیگ کے لیڈرز 20 سال کے سیگمنٹس میں اپنی تاریخ کو دیکھ رہے تھے. مسلم لیگ سے پہلے کے 20 سال, مسلم لیگ کے پہلے 20 سال, پھر اس سے اگلے 20 سال, اس طرح سے یہ ڈیوائیڈ کرتے تھے. اور تو اسی طرح سے میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا. البتہ میں اس ڈویژن کو آج تک لایا ہوں, لیکن اصل بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں. سر سید احمد خان سے جو چیزیں شروع ہوئی تھیں وہ بیچ میں کہیں گم نہیں ہو گئیں. آج انہی کے نتائج جو ہیں ان میں سے ہمیں اپنے راستے متعین کرنے ہیں, اور میں نے اس کتاب میں یہی دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک تسلسل ہے. تو ناظرین کو صرف ہم یہ بتاتے ہیں کہ خرم صاحب کی کتاب آزادی ادیب آن لائن میں آپ فری پڑھ سکتے ہیں. ادیب آن لائن ایپ انسٹال کریں ایپل یا اینڈرائڈ اسٹور سے, اور تاریخ کی کیٹیگری میں آپ کو آزادی مل جائے گی, تو یہ ضرور پڑھیے گا. اچھا خرم صاحب, قائد اعظم پر آپ کے یوٹیوب چینل پہ پوری ایک ڈاکومنٹری موجود ہے, تو وہ آپ مطلب کب آپ نے بنائی, اور اس میں اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیسے وہ منفرد ہے جو اتنی ساری اور کتابیں قائد اعظم پہ لکھی گئیں یا اور جو کام ہوا؟ جناح دی ٹرو سٹوری اس کا نام ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت وہ کوئی 4 لاکھ سے زیادہ ویوز ہو چکے ہیں. خدا کرے کہ اور لوگ بھی اسے دیکھیں. وہ اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ قائد اعظم کی ایک بایوگرافی ہے, ان جیسے وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کی بایوگرافی کو اسٹڈی کریں. اچھا. دی اسٹوری آف جناح اکارڈنگ ایز ہی وانٹڈ اٹ ٹولڈ. تو یہ اس لحاظ سے وہ مختلف ہے. باقی اور کوئی بھی کتاب جو قائد اعظم پر لکھی گئی ہے وہ اس شرط کے ساتھ نہیں لکھی گئی کہ اس میں صرف وہ باتیں آئیں گی جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ یہ اس طرح سے آپ میری لائف کو دیکھیں تاکہ آپ میرے جانشین بن سکیں اور آپ اس ملک کے حکمراں بن سکیں. اچھا, اس سے مجھے ایک اور چیز بھی ذہن میں آئی. ایک دفعہ آپ نے ذکر کیا تھا کہ قائد اعظم کو ایک بڑا سخت قسم کا لیٹر آیا تھا جس میں ان سے یہ شکوہ کیا گیا تھا کہ جی آپ نے تو یہ سب کچھ حصول کر لیا قیام پاکستان کا. یہ شکوہ تھا کہ آپ اپنی نیکسٹ جنریشن کی لیڈرشپ نہیں تیار کر رہے. جی. آپ کے بعد کون مسلمانوں کا قائد ہوگا. تو اس پہ انہوں نے 2-3 دن غور کیا تھا اور اس کے بعد اسی فیصلے پر پہنچے تھے کہ یہ میرا کام نہیں ہے. مسلمان خود فیصلہ کریں گے, قوم خود فیصلہ کرے گی کہ اس کا لیڈر کون ہونا چاہیے. اچھا, صحیح. اور قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے, اس لیے مسلمان قوم کی بات ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے مسلمان اب بھی ایک قوم ہیں, لیکن پاکستان قیام کرنے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ ان ریاستوں میں دوسرے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر بھی وہ ایک متحدہ قومیت بنا سکیں. تو آج کے کانٹیکسٹ میں اگر ہم بات کریں تو پاکستانی قوم کہوں گا میں. اچھا, اس کو اگر آپ دیکھیں تو جیسے قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے کینیڈا اور امریکہ کے ہیں, تو ان کا ویژن اس حوالے سے کافی کلیئر تھا. مطلب اور جو بھی شروع کی جو لیڈرشپ تھی ہماری تو وہ اس حساب سے بڑا کلیئر ویژن رکھتے تھے. جی. تو کہاں پر ہم نے اس ویژن کو کھو دیا اور اس طرح؟ اپریل 1953. اچھا. پاکستان بنانے والے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ بات بالکل کلیئر تھی کہ پاکستان پر صرف اوریجنل مسلم لیگ نے حکومت کرنی ہے, اور ہر پاکستانی جو پاکستان سے وفادار ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اسی جماعت کو سپورٹ کرے.
اگرچہ انہوں نے کوئی پابندی نہیں لگائی تھی دوسری جماعتیں بنانے پر، کیونکہ یہ عوام میں خود شعور ہونا چاہیے۔ قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی، ان سے پہلے علامہ اقبال نے، ان کے بعد لیاقت علی خان نے، خواجہ ناظم الدین نے۔ تو پاکستان کے صرف 3 حکمراں اس جماعت سے تھے، قائد اعظم بحیثیت گورنر جنرل، اور خواجہ ناظم الدین بھی بحیثیت گورنر جنرل، لیاقت علی خان بحیثیت وزیر اعظم، اور خواجہ ناظم الدین دوسرے وزیر اعظم کے طور پر۔ اپریل 1953 میں جب خواجہ ناظم الدین کو برطرف کیا گیا ہے تو اس کے بعد قیادت اس جماعت کے ہاتھ سے نکل گئی جس جماعت کے ہاتھ میں رہنی چاہیے تھی، قائد اعظم اور اقبال اور سب پاکستان بنانے والوں کے مطابق۔ صحیح۔ تو بس وہاں سے ساری گڑبڑ شروع ہوتی ہے میرے حساب سے۔ ٹھیک۔ اس کے بعد کے اور میں ایک بات اور کہہ دوں، وہ جو 7 سال ہیں اس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ الٹی سیدھی بہت سی آج کل باتیں کہی جا رہی ہیں، جن میں سے کچھ کی آپ نے مثالیں دیں۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ ان 7 برسوں میں پاکستان کا کنڈکٹ ہیومن رائٹس کے معاملے میں، اپنی ریاست کے ان شہریوں کے ساتھ برتاؤ میں جو ریاست کے مخالف ہیں، دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک سے اس زمانے کے بہتر تھا۔ امریکہ سے، روس سے تو ظاہر ہے، برطانیہ سے، انڈیا، یہ 4 ریاستیں تو بالکل فور فرنٹ پہ تھیں ہیڈ لائنز میں اور دنیا کے سامنے۔ ان 4 سے آپ کمپیئر کر لیجئے، آپ کوئی واقعہ بتائیے کہ جی یہ آپ کے خیال میں پاکستان کے حکمرانوں نے زیادتی کر دی کسی کے ساتھ، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس سے بہت کم تھی جو اس وقت انگلینڈ اور امریکہ کر رہے تھے یا انڈیا کر رہے تھے۔ تو کنڈکٹ اس زمانے کے سٹینڈرڈز کے لحاظ سے آئیڈیل تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنہرے سال تھے ہمارے، ہمیں اس زمانے کی روایات کو زندہ کرنا چاہیے، زندہ رکھنا چاہیے۔ میں ایک مثال آپ سے شیئر کروں۔ جی بالکل۔ کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر، جسے پہلے بندر روڈ کہتے تھے اب بھی کہتے ہیں، ایک ہسپتال ہے 7th ڈے ایڈوینٹسٹ ہاسپٹل۔ بالکل۔ آپ وہاں اگر کبھی جائیں اور اس کی وہ پتھر کی افتتاحی جو سل ہوتی ہے وہ آپ دیکھیے، پلاک، جی دیکھیے میں نے، تو بالکل، تو اس پر آپ دیکھیں گے کہ 18 اکتوبر 1951 18 اکتوبر 1951 کو اس کا افتتاح ہوا ہے، یعنی لیاقت علی خان کے سوئم کے دن 16 اکتوبر کو وہ شہید ہوئے ہیں۔ 18 اکتوبر کو ایک کرسچن ہاسپٹل کا افتتاح ہو رہا ہے، اور افتتاح کرنے والی شخصیت کا نام وہاں پر لکھا ہے بیگم رانا لیاقت علی خان۔ بالکل۔ اپنے شوہر کے سوئم کے دن، ظاہر ہے کہ وہ آ نہیں سکتی تھیں، تو انہوں نے ٹیلی فون پر افتتاح اس کا کیا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ یہ پہلے سے طے ہو چکا تھا کہ ہسپتال کا انوگریشن 18 اکتوبر کو ہوگا، فرسٹ لیڈی کے طور پہ انہوں نے کمٹ کیا تھا۔ جب 16 اکتوبر کو لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تو ہسپتال کی انتظامیہ نے کہا کہ ہم اسے پوسٹ پون کر دیتے ہیں۔ بیگم رانا لیاقت علی خان کا فیصلہ تھا کہ نہیں، جو کام انسانیت کی فلاح کے ہیں وہ جاری رہنے چاہیے، اور یہی پیغام انہوں نے 2 جملوں کا ٹیلی فون کے ذریعے دیا اور کہا کہ اس ہسپتال کا افتتاح کرتی ہوں، اور وہ رکھ دیا فون۔ تو یہ ہماری روایت ہے۔ اس کے مقابلے میں آج آپ دیکھیے کہ کوئی سیاسی لیڈر اسیسینیٹ ہو جاتا ہے خدا نخواستہ تو کس طرح سے ہنگامے ہوتے ہیں، اور 2-3 دن تک پورے ملک کے جلنے کے بعد اگر اس پارٹی کا کوئی شخص کہتا ہے کہ جی چلو اب بس کرو، تو لوگ کہتے ہیں کہ لو جی انہوں نے پاکستان بچا لیا۔ تو ہماری اصل روایت، ہمارا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ ملک کا وزیر اعظم بھی اگر اسیسینیٹ ہوا ہے، اس جتنا مقبول وزیر اعظم کوئی نہیں اس کے بعد، جتنا ٹائم ان کی جو ڈیوریشن ہے اس کے برابر آج تک کوئی پوری نہیں کر سکا ہے، وہ اسیسینیٹ ہوا ہے۔ اس کے باوجود ملک کا ہر کام اپنے روٹین کے مطابق، معمول کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ ہماری روایت ہے۔ یہ اس وقت جو کردار کی عظمت تھی وہ اس میں نظر آتی ہے آپ کو۔ بالکل۔
اور وہ اس وقت کا وہ گیزٹ بھی تھا جو میں نے ایکسپلور کر کے اس کو ڈسکور کیا تھا کہ وہ بھی موجود تھا جس میں وہ اسٹیٹمنٹ ان کا جو ہے وہ پبلش کیا گیا تھا. تو اپریل 1953 وہ موقع ہے کہ اس کے بعد سے جو ہے پھر وی لاس دا ٹریک. جی اچھا خرم صاحب، اقبال سائنس اور مرغ دین، قائد اعظم کے بعد علامہ اقبال پہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور جس کی وجہ سے 3 بار آپ کو صدارتی اقبال ایوارڈ بھی ملا. اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. اقبال سائنسز کی ٹرم ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. ہم لوگ سے میری مراد ہے میں، میرے دوست، میرے اسٹوڈنٹس، کیونکہ اب میں 13 سال سے آن لائن اقبال اسٹڈیز میں کورسز کروا رہا ہوں. تو ایک گروپ ہے ہمارا، ہم لوگ اقبال سائنسز کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں جو اقبال اسٹڈیز سے مختلف ہے. اقبال سائنسز سے ہماری مراد ہے کہ ہم سوشل سائنسز کو ان اصولوں کے تحت دیکھیں جو علامہ اقبال نے اسٹیبلش کیے تھے، اور اس کے بعد پھر مزید ان کی ایولیوشن کریں انہی لائنز پر جو لائنز علامہ اقبال دے گئے تھے. اس میں خاص طور پر کچھ سبجیکٹس کو ہم زیادہ تفصیل کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں. تو یہ اقبال سائنسز ہے. مرغ دین علامہ اقبال کا کوائن کیا ہوا ایک لفظ ہے جو انہوں نے اپنی کتاب جاوید نامہ میں ایک مثالی دنیا کے لیے استعمال کیا ہے. ایک ایسی دنیا جہاں غربت نہیں ہے، ناانصافی نہیں ہے، جرائم نہیں ہے. یہ یوٹوپیا نہیں ہے. اقبال سمجھتے تھے کہ قدرت ہمیں ایسی دنیا کو وجود میں لانے کے لیے تمام وسائل فراہم کر رہی ہے. جب ہم اقبال سائنسز کی نظر سے تاریخ کو دیکھتے ہیں تب ہمیں وہ وسائل نظر آتے ہیں جن کی مدد سے ہم چاہیں تو ہم 1 مہینے میں ایسی دنیا اچیو کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں، یا 1 دن میں، 1 ہفتے میں، کم سے کم ٹائم میں، کیونکہ وہ صرف چیزوں کو ایک خاص پرسپیکٹیو سے دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ چیز. اب اس پرسپیکٹیو سے دیکھنے میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ 5 منٹ میں آپ کا زاویہ نگاہ بدل جائے، زیادہ سے زیادہ ہوگا تو 3-4 مہینے کا ایک کورس کروا لیا جائے اس پر. تو جیسے آپ کا زاویہ نگاہ بدلتا ہے، اگر زیادہ لوگ اس طرح سے دیکھتے ہیں چیزوں کو تو وہ سوسائٹی تو موجود ہے آپ کے ارد گرد. آپ یوں سمجھیں، اب یہ ہم یہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا، یہ سیٹ اپ ہے، یہ سارا ٹھیک ہے. اب اگر فرض کیجئے کہ یہ سیٹ اپ ہو لیکن کسی کو یہ معلوم نہ ہو کہ بجلی کا سوئچ آف ہے، ٹھیک ہے، یا کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ سیٹ اپ جو ہے اس کا کیا کام ہوتا ہے، وہ اس کی بجائے ٹیپ ریکارڈر ڈھونڈ رہے ہوں، وہ اس کی بجائے کوئی سینما کا کیمرہ سوچ رہے ہیں، انہیں پتہ نہ ہو کہ یہ کیمرہ بھی ریکارڈ کرتا ہے، یہ مائکرو فون بھی کام کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ سیٹ اپ ہونے کے باوجود آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے. یا اس کی بجلی آف ہو اور کسی کو خیال نہ آئے کہ وہ بھی چیک کر لو باقی. تو بالکل اسی طرح سے یہ جس مثالی دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایگزسٹ کرتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں پا رہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ اس چیز کی وجہ سے غربت بالکل ختم ہو جائے گی، اس چیز کی وجہ سے جرائم ختم ہو جائیں گے. جیسے ایک شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ بٹن دبا دو بجلی آ جائے گی، سب سسٹم کام کرے گا. تو یہ بات ہے، اور اقبال سائنسز ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا سکھاتی ہے. تو یہ بیسیکلی کلیکٹیو ویژن چینج کرنے کی بات ہے. بالکل. تو جو لوگ آپ کو، وہ جو آپ کے سیشنز ہوتے ہیں ویکلی، اس میں آپ کو جو جوائن کرنا چاہیں ہمارے دیکھنے والے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میرے خیال میں آسان ترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہمیں ایک ای میل لکھ دیں. ای میل ایڈریس میری ویب سائٹ پر بھی ہے، ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہے، آپ بھی ڈسکرپشن میں دے دیجئے بے شک، تو ہم آپ کو اس کا لنک بھیج دیں گے. ایک ہمارا واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں ایڈ کر دیں گے. اس واٹس ایپ گروپ میں وہ لنک خود بخود شیئر ہوتا ہے. زوم کے سیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، علامہ اقبال پہ جو آپ کا کام ہے، جس کو کہ آپ نے 3 کتابوں کی شکل میں سمرائز کیا ہے، بنیادی کام وہ ہے اقبال کی ایک مفصل سوانح، جس میں کوئی بھی چیز میں چھوڑوں نہیں. سب چیزیں ان کے بارے میں کم سے کم حوالہ ضرور موجود ہو، چاہے تفصیل نہ دی گئی ہو، اور مستند ہو. کیونکہ پہلے میں نے یہ 5 کتابوں کی صورت میں یہ سیٹ لکھ رہا تھا، میں تقریباً مکمل کر لیا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ بعض روایات جنہیں میں نے درست سمجھا تھا، کیونکہ وہ راوی بڑے قابل احترام تھے،
وہ روایات بالکل بے بنیاد ہیں. اس لیے پھر میں نے انہیں دوبارہ لکھا 3 کتابوں کے سیٹ کی صورت میں: اقبال کی جستجو، اقبال کی منزل، اقبال کی جستجو، اقبال کا راستہ، اقبال کی منزل. اس دفعہ میں نے یہ اہتمام کیا ہے کہ صرف وہ چیزیں مین ٹیکسٹ میں سوانے میں رکھی ہیں جن کا میرے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود ہے، کاغذی دستاویزی ثبوت جو ویریفائی کیا جا سکتا ہے کہ ایسا ہوا تھا. اور سنی سنائی باتیں میں نے کتاب کے فٹ نوٹ میں سب منتقل کر دی ہیں. اچھا. تو اس طرح سے یہ ایک ایسی سوانح بنتی ہے جس میں صرف وہ اقبال کی پوری زندگی مکمل تحقیق کر کے دستاویزی ثبوت کے ساتھ کراس چیک کر کے لکھی گئی ہے. اور تقریباً 800 صفحے کی 3 کتابیں ہیں. ایک کتاب چھپ چکی ہے، 2 ابھی چھپنے والی ہیں، انشاءاللہ جلد ہی آ جائیں گی. جو چھپ چکی ہے وہ آخری کتاب ہے، اقبال کی منزل، جو 1927 کے بعد سے اقبال کی وفات تک اور پھر ان کے تحریک پاکستان کے زمانے تک اسے کور کرتی ہے. اچھا، اب یہ بتائیں خرم صاحب کہ علامہ اقبال، ہم نے قائد اعظم کی تو بات کی یا مسلم لیگ کے لیڈران کی بات کی، جو علامہ اقبال کا ویژن تھا، ایک اور جو کہہ لیں اس کو جو کارروائی ڈالی جاتی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کے تو جو ان کا ایڈریس تھا الہ آباد کا، اس میں تو کوئی اس طرح کی جو ہے سیپریٹ اس کی بات نہیں کی گئی تھی، جو کہ الٹیمیٹلی پاکستان کے مطالبے کی صورت میں سامنے آیا. اور ان کی ایک کلیریفیکیشن بھی موجود ہے جو انہوں نے بھیجی تھی کہ جی میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، اس کو تھوڑا سا مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. بٹ میرا اپنا تو موقف یہی ہے کہ وہ بات اس طرح سے تو نہیں کہی گئی تھی، لیکن اس کا مقصد تو بیسیکلی وہی بنتا تھا. تو وہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بہت مختصر یا 2-4 منٹ کی تفصیل کے ساتھ کہیں. آئندہ کبھی کوئی شبہ ذہن میں بالکل ابھرے نہیں. یہی مقصد ہے. دیکھیں جی، بنیادی بات جسے ہر شخص مس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک قوم کا اجماع غلط نہیں ہو سکتا. خطبہ الہ آباد سے کوئی 1-1.5 سال پہلے تمام مسلمان لیڈرز نے متفق ہو کر، تمام تو نہیں تھے، جناح اس میں شامل نہیں تھے، لیکن بہت سے متفق ہو کر ایک قرارداد منظور کی تھی کہ ایک ہندوستان ہو، وفاق ہو، لیکن اس میں مسلمانوں کے یہ حقوق ہوں. اور بعد میں اسی کو کچھ رد و بدل کے ساتھ جناح نے اپنے 14 پوائنٹس کے طور پر پیش کیا. وہ قرارداد جب پیش کی گئی تھی تو اقبال نے کہا تھا کہ اس قرارداد کے صحیح ہونے پر میرے پاس ایک اور دلیل ہے، اور وہ اس حدیث سے ہے کہ میری امت کا اجماع گمراہی پر نہیں ہوگا. چنانچہ اقبال اس قرارداد کو امت کا اجماع سمجھتے تھے. آپ نہ سمجھیں وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. اقبال سمجھتے تھے، اور اس پر وہ یہ سمجھتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا ہے کہ آپ اس کی اطاعت کریں. اگر اس سے آپ منحرف ہوں گے تو آپ نے قیامت کے دن پھر خدا اور رسول کو جواب دینا ہوگا. جب وہ یہ سمجھتے تھے تو ظاہر ہے کہ وہ اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتے تھے جب تک اس قرارداد کی میعاد ختم نہ ہو جاتی. اچھا. اس قرارداد کی میعاد اگلے آئین تک بننے تک تھی جو 1935 میں نافذ ہوا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ قرارداد یہ تھی کہ اس آئین میں یہ ہونا چاہیے. اب اس آئین میں ایک وفاق بن جائے ہندوستان کا، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں، قرارداد وہاں تک چلتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے علامہ اقبال کو چونکہ ایک ہسٹورین کے طور پر یہ دکھائی دے رہا تھا کہ اگر مسلمان اس زمانے کے ہندو لیڈرز کی تمام باتیں مان لیں، اس کے باوجود بھی پرابلم حل نہیں ہوگا، اور آخر میں ایک الگ ملک کی ہی ضرورت پڑے گی، مسلم میجورٹی پروونسز کو الگ ریاست بنانے کی. لیکن انہیں اس قرارداد کی اطاعت کرنی تھی. اس لیے انہوں نے خطبہ الہ آباد میں بالکل واضح طور پر کہا کہ ود ان دی برٹش امپائر اور وداؤٹ دی برٹش امپائر، جس کا مطلب تھا کہ ایک ملک کی صورت میں یا الگ ملک کی صورت میں. یہ ایک اٹل تقدیر نظر آتی ہے. صحیح، یہ ان کے الفاظ ہیں. ہاں، جس میں دونوں آپشنز انہوں نے لسٹ کر دی تھیں. خود انہوں نے
جس آپشن پر زور دیا 1935 تک وہ یہ تھی کہ وفاق میں ایک الگ صوبہ مسلمانوں کا. صحیح. اس لیے کہ یہ تو پورے مسلمان جب بات کر رہے ہیں کہ جی وفاق میں ہمارے یہ حقوق ہونے چاہیے تو اقبال ایک خامخواہ اس میں کیوں افراتفری پیدا کریں گے. اقبال تو خود یہ کہتے ہیں کہ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. تو اقبال اس وحدت افکار کو کیوں منتشر کریں گے؟ جب 1935 کا آئین نافذ ہو گیا اور اس آئین میں وہ حقوق نہیں ملے جو اس قرارداد میں اور 14 پوائنٹس میں طے کیے گئے، مسلمانوں نے مطالبہ کیا تھا، تب اس کے بعد سے اقبال نے جناح کو بھی لکھا کہ کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ ہم اعلان کر دیں سیپریشن کا، اور انہوں نے خود بھی اس کے بعد کبھی نہیں کہا کہ مجھے ایک صوبہ چاہیے. 1935 تک انہوں نے کہا کہ میں ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں، اور ایک امکان کے طور پر میں نے ذکر کیا ہے کہ علیحدہ ملک بھی بن سکتا ہے کبھی مستقبل میں. 1935 کے بعد انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں ایک صوبے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ خلاصہ 1930 کے خطبہ الہ آباد میں انہوں نے دونوں آپشنز کی بات کی. 1935 تک انہوں نے اس میں سے ایک ہندوستان میں رہنے کی بات کی. 1935 کے بعد انہوں نے الگ ہونے کی بات کی، لیکن یہ دونوں اس میں 1930 میں موجود تھیں. اور میرے خیال سے اس 1935 کے بعد ہی وہ کانگریس کی حکومت آئی تھی، جس کے بعد وہ کلیکٹیولی جو مسلم لیگ کا فیصلہ تھا وہ پھر 1940 کے اس میں سامنے آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس سے مجھے تو یہ چیز سمجھ میں آئی ہے، اور میرے خیال سے یہ ایک جو بھی لوگ سن رہے ہیں کہ کسی بھی واقعے کو ایک آئسولیشن میں آپ اسٹڈی نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کا پورا ایک سیکوینس اور اس وقت کا جو پس منظر تھا اس کو آپ کے سامنے وہ نہ ہو. بالکل نیک نیتی ہونی چاہیے. پوائنٹ سکورنگ کی غرض سے آپ کبھی بھی تاریخ کا مطالعہ مت کریں. اب میں نے یہ جتنا کچھ بھی نیریٹو آج جو میں پیش کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے بھی میں اسے نہیں مانتا تھا. اس کے بالکل برعکس اس وقت اگر آپ مجھ سے قرارداد مقاصد پر پوچھتے، میری اس وقت کی کچھ تحریریں بھی اس کے خلاف موجود ہوں گی اس تمام نیریٹو کے، کیونکہ اس وقت یہ فیکٹس میرے سامنے نہیں تھے. تو جو فیکٹس میرے سامنے تھے اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا میں اسے ایکسیپٹ کرتا تھا. جب فیکٹس بدلے تو میں اپنی ضد پر، ہٹ دھرمی پر نہیں قائم رہا کہ جو میں نے ایک عزت بنائی ہوئی ہے، لبرل دوستوں میں ایک سرکل ہے، وہ کیا کہے گا، یہ میں نے نہیں سوچا. جو مجھے فیکٹس کی روشنی میں صحیح لگا وہ میں نے ایکسیپٹ کیا. تو اسی طریقے سے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ پوائنٹ سکورنگ کی مدد سے تاریخ کو پڑھیں گے کہ جو مفروضہ آپ کسی مفروضے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے جب ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو گڑبڑ ہو جاتی ہے. میں نے کبھی بھی اقبال کو یا قائد اعظم کو یا پاکستان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہے. میں نے تاریخ کو ہمیشہ غیر جانبداری سے پڑھا ہے. اس میں سے پھر جو مجھے حقائق کی روشنی میں ایک فیصلہ نظر آیا ہے اس کو میں نے پھر پوری شد و مد کے ساتھ، جیسے ایک جج کرتا ہے. تو آپ جب کسی بھی علم کو حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ابھی ہم تاریخ کی بات کر رہے ہیں، آپ جب تاریخ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک جج کی طرح سے ہوتے ہیں. اب جج سارے حقائق کو غیر جانبداری سے دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچتا ہے، اس فیصلے کو وہ ڈیفینڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ اس سے کہیں کہ نہیں جی یہ مجرم یہ ملزم چھوٹ جائے جس کو جج یہ طے کر چکا ہے کہ یہ بالکل اس نے ہی قتل کیا ہے اور اس کو سزا ہونی چاہیے، تو جج اس سے ڈیفینڈ کرے گا اپنے فیصلے کو. تو بالکل اسی طریقے سے تاریخ کو بالکل غیر جانبداری سے پڑھنا چاہیے. اچھا خرم صاحب، آپ کی دوسری کتاب جو کہ زیادہ پرانی نہیں ہے، ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا، اب یہ ٹاپک دیکھنے سے بڑا ایک بلکہ عنوان جو ہے بڑا ہی کنٹروورشل سا لگتا ہے. اچھا اب اس میں یہ ہے کہ جو وہی بات کہ جو آپ کو جنرلی ڈومینیٹ کرتا ہوا ویو پوائنٹ ملتا ہے، اس میں جو کیا کہنا چاہیے مقدمہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی کانگریس کے لیڈر تو جیل گئے
اور انہوں نے جو تحریکیں چلائیں، گاندھی جی نے بہت ساری تحریکیں بھی چلائیں، اور مسلم لیگ کے لیڈر تو تھے وہ جیل بھی نہیں گئے. تو اس طرح سے تو یہ زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ کانگریس کا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ پورے انڈیا کو ہی لبریٹ محمد علی جناح نے کیا. جی، پہلے تو اس جیل والی بات کا جواب دیں. 1918 تک جو کانگریس کے لیڈرز تھے ان میں سے کون جیل گیا تھا؟ دادا بھائی نوروجی کبھی گئے تھے؟ گوپال کرشن گوکھلے گئے تھے؟ نہیں گئے تھے. تو ایک سیاست کا وہ انداز تھا. تو مطلب یہ کہ 1885 سے لے کر 1918 تک کانگریس کی تمام قیادت جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مخلص نہیں تھی. میں نے پہلے کہا کہ مسلم لیگ تو انہی کی جانشین تھی. صحیح. ایک چھوٹا سا اختلاف تھا جس پر کانگریس کی قیادت نے اپنا پوائنٹ آف ویو چینج کیا، تو بس ہم تو انہی کے جانے. تو وہ تو ایک سیاست کا انداز تھا. خود ہندوؤں میں آخر تک بہت یہ ماڈریٹ لیڈرز رہے جو بعد میں پھر کانگریس کے ساتھ مل گئے، گاندھی جی اور ایکسٹریمسٹ کے ساتھ. لیکن سر تیج بہادر سپرو کب جیل گئے تھے؟ بہت سے لیڈرز ہیں. یہ ماڈریٹ پولیٹکس اور ایکسٹریمسٹ، اس کا انداز فرق تھا. اسی دوران میں 1885 سے 1918 کی جو میں بات کر رہا ہوں، بہت سے ہندو لیڈرز پر، کانگریس کے لیڈرز پر مقدمے چلے، وہ جیل گئے. لیکن وہ ایکسٹریمسٹ لیڈرز تھے جن کی کانگریس میں میجورٹی نہیں تھی. بال گنگادھر تلک تھے اور تھے، وہ اپنی جگہ قابل احترام ہیں. تو یہ تو سیاست کے دو انداز الگ تھے. اس لیے یہ جہاں تک یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ جیل گئے ہیں تو یہ اس میں ویلیو ایڈیشن ہو گیا. اور یہ کرائٹیریا نہیں ہے. تو اب آ جائیے میری کتاب ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا، یعنی قائد اعظم نے، جناح نے ہندوستان کو کیسے آزاد کروایا. ظاہر ہے اس عنوان میں یہ امپلائڈ ہے کہ جناح نے ہندوستان کو آزاد کروایا. گاندھی، نہرو یا جو انتہا پسند ساورکر وغیرہ ان لوگوں نے نہیں کروایا. یہ میں نے اس میں فیکٹس کی روشنی میں ثابت کیا ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیکٹس ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں، اور یہ لوگ جو بڑکیں لگا رہے ہوتے ہیں ان کو تو خاص طور پہ معلوم نہیں ہے. ان میں سے کسی نے آج تک کیا کبھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ قائد اعظم تو یہی کہتے تھے کہ گاندھی، نہرو اور ان کے ساتھ جتنے لیڈرز ہیں وہ بر صغیر کو آزاد نہیں کروانا چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بر صغیر پر انگریزوں کی حکومت رہے اور ان کے ماتحت مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ ان کا غلبہ ہو. یعنی وہ انگریزوں کی حکومت رکھنا چاہتے ہیں. جناح سے پہلے اقبال یہی بات کہہ چکے تھے، خطبہ الہ آباد میں کہی تھی. آپ ویکیپیڈیا کے پیج پہ جائیں علامہ اقبال والے، وہاں آپ خطبہ الہ آباد کی سب ہیڈنگ دیکھیں. اس میں ایک اخبار کا تراشا ہے جس میں ہیڈ لائن ہے کہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ ہندو انڈیا اور گریٹ برٹن کے درمیان انگریزی استعمار کے درمیان سمجھوتا ہو گیا ہے. اچھا. اور جب اقبال یہ بات کہہ رہے تھے الہ آباد میں، اسی وقت یہ بات لندن میں محمد علی جوہر گول میز کانفرنس کے فلور پہ کہہ رہے تھے. اچھا. تو بیسیکلی ان سے پہلے کانگریس بنانے والے لیڈرز جو 1918 میں کانگریس سے الگ ہوئے، انہوں نے کہا تھا کہ گاندھی جی اور ان کے تمام ساتھی ان انگریزوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں جو بر صغیر پر اپنا اقتدار زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں ان کو معلوم نہیں ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ ذکر نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے. یہ جو اس وقت جتنے بھی اسکالرز بنے بیٹھے ہیں صحیح اور ساؤتھ ایشیا کے بارے میں بولتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے. یہ پہلے ثابت کریں کہ انہیں معلوم تھیں یہ پوڈ کاسٹ دیکھنے سے پہلے، یا اگر ان میں سے کسی نے میری کتاب پڑھی ہو، جو خدا کا شکر ہے کہ نہیں پڑھی اس سے پہلے. نہیں، معلوم ہی نہیں ہے. اور آپ نے اپنی کتاب میں جو گاندھی جی کی تحریکوں کا بھی کمپیریزن، یا یوں کہہ لیں کہ ایک پورا چارٹ بنا کے آپ نے اس کو پروف کیا ہے. بالکل. کہ انسٹیڈ آف کہ وہ اسپوائلرز آ رہے ہیں، میں تو یہ چاہوں گا کہ ٹھیک ہے لوگ یہ کتاب پڑھیں. ہاں بالکل. اور ورنہ اس پر میری ہمارے چینل پر ویڈیو بھی موجود ہے کئی ایپیزوڈز میں، ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا. نیٹ پہ ذرا سرچ کریں میرے نام کے ساتھ تو ملے گا. لیکن جی ہاں، گاندھی کی
جو تحریکیں تھیں ان کے کیا ان کا دعویٰ تھا, کیا اس کا رزلٹ تھا, وہ آپ کمپیریزن کر لیں. اور میں یہ کہوں گا کہ ہر چیز میں آپ کے پاس یہ چوائس ہوتی ہے کہ آپ ایک چیز کو غلط سمجھیں یا صحیح سمجھیں, لیکن جب آپ ایک چیز کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے امپلیکیشنز ہوتے ہیں. اب گاندھی جی کی تحریک میں وہ جو دعویٰ کرتے تھے نتیجہ اس کے برعکس نکلتا تھا. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست کا انداز درست ہے تو آج بھی پھر یہی ہوگا. جو پارٹی یہ کہہ کے آئے گی کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ہم اسے کم کریں گے, وہ انشاءاللہ مہنگائی بڑھا کے جائے گی. جو کہے گا کہ کرپٹ لیڈر سے ملک کو نجات کرنی ہے, اس پہ کرپشن کے سب سے زیادہ مقدمے بنیں گے. تو ہمارے یہاں سیاست بیسیکلی اسی پیٹرن کو فالو کر رہی ہے بجائے اس کے کہ جو ٹرو پیٹرن تھا بالکل اس کو فالو کیا اپریل 1953 کے بعد پاکستان کے حکمرانوں نے ہر معاملے میں اطاعت کی ہے جو ایکسٹریمسٹ ہندو لیڈرشپ تھی. میں تمام ہندو لیڈرشپس کی لیڈرشپ کی برائی کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا, کیونکہ اس میں ایسے ہندو لیڈرز گزرے ہیں جن کے بارے میں مولانا محمد علی جوہر اور قائد اعظم جیسے لوگوں نے, سر سید جیسے لوگوں نے کہا ہے کہ ان کے مسلمانوں پر احسان ہے. میں صرف 1927 کے بعد کی اس ہندو لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے مخالف تھے, جو ناٹسی قسم کے افکار رکھتے تھے, اقلیتوں کو برباد کرنا چاہتے تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپریل 1953 کے بعد پاکستان کی حکومتوں نے, ہمارے تعلیمی اداروں نے ان ایکسٹریمسٹ ہندو لیڈرز کی اطاعت کی ہے. انہوں نے جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہا وہ ہم نے پاکستان اسٹڈیز کے نام سے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. صرف اتنا فرق کر دیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ برا تھا, ہم نے کہا اچھا تھا. یعنی پاکستان بنانے کا کیا پرپس تھا وہ نہیں ہم نے پڑھایا جو قائد اعظم نے بتایا تھا, وہ پڑھایا جو ان لیڈرز نے انڈیا جو کہتا ہے. اس فرق کے ساتھ کہ انڈیا کہتا ہے کہ چونکہ پاکستان بنانے کا پرپس یہ تھا اس لیے پاکستان غلط تھا. پاکستان اسٹڈیز میں ہم آخری جملہ بدل دیتے ہیں کہ اس لیے پاکستان صحیح تھا. بس پورا نیریٹو ان کا چل رہا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ ہماری سیاست میں جو خرابیاں ہیں یہ آپ ذرا دیکھیے کہ پاکستان بننے سے پہلے گاندھی جی کی سیاست پر کیا کیا اعتراضات مسلم لیگی لیڈرز کی طرف سے تھے, وہی ساری خرابیاں آپ کو اپنی سیاست میں نظر آئیں گی. آپ کی کتاب جو ہے ہاؤ جناح لبریٹڈ انڈیا, یہ ٹاپ لائن پبلشر سے آرڈر کی جا سکتی ہے؟ بالکل کی جا سکتی ہے. وہ انفارمیشن بھی ہم اپنے ناظرین کو اس پوڈ کاسٹ کی لنکس میں, یا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر ایک پوڈ کاسٹ رکھیں, لیکن اس صورت میں جب آپ کے کامنٹس میں 3000 سے زیادہ ووٹس آ جائیں اس کے لیے, تو جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے چینل پر کامنٹس میں ڈیمانڈ کریں. 3000 سے زیادہ ڈیمانڈ ہو تب تو فائدہ ہے نا. دین وی کین ارینج کہ ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ اسی سبجیکٹ کیا ثبوت ہے اس چیز کے بارے میں کہ جنہوں نے بر صغیر کو آزادی دلوائی. یہ بہت انٹرسٹنگ ہوگا. بالکل کہ جو لوگ اس کتاب کو پڑھ کے اس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں گے تو ان کا تو مزہ ایک طرح سے دوبالا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. تو آزادی کتاب تو موجود ہے آپ کے ادیب آن لائن پر. میری اور بھی کتابیں ہیں. آزادی میں بھی میں نے کچھ تھوڑا بہت اس پر روشنی ڈالی ہے, اگرچہ تفصیل یہاں. اچھا خرم صاحب, علامہ اقبال کی ہم بات کر رہے تھے, تو ظاہر ہے علامہ اقبال ایک بہت بڑے ویژنری شخصیت کے طور پر ہم ان کو جانتے ہیں. تو جو اس وقت برننگ ایشوز ہیں یا جو زیر بحث پچھلے کچھ ڈیکیڈ سے جو معاملات ہیں, ان پر ہمیں علامہ اقبال کے کلام سے, ان کی فکر سے کیا رہنمائی مل سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک منٹ آپ ایگزامپلز مجھے دیجیے, میں جواب دوں گا, لیکن ایک چیز میں پہلے کلیئر کر دوں. ٹھیک ہے. اقبال کی پوری فکر یا ان کا میتھڈ, میں میتھڈ کہوں گا, اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے معاشرے کے جو ان پڑھ عوام ہیں وہ آپ سے کم باشعور نہیں ہیں. اچھا, زیادہ ہیں, اور ان کی رائے کو ہر معاملے میں, ایون ایم اے کا یونیورسٹی کا سلیبس بناتے ہوئے بھی آپ نے ایک ان پڑھ انسان کی رائے کو ہر معاملے میں اہمیت دینی ہے. بالکل اسی طرح سے
جیسے آپ اپنے گھر کے افراد کی رائے کو اہمیت دیتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارے بھائی بہن ہیں، ماں باپ انکلز کا درجہ رکھتے ہیں، جو غریب ان پڑھ لوگ ہیں. اگر کسی خاندان میں ایک شخص زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے، باقی لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو وہ ان کو جاہل سمجھ کر نہیں ٹریٹ کرتا کہ خاندان کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہوں، کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اپنے ماں باپ کو کہے کہ تم تو جاہل ہو، تمہیں کیا پتہ ہے. وہ نہیں کرے گا، یا اسے کرنا نہیں چاہیے. بالکل اسی طریقے سے ہم نے ہر چیز کا فیصلہ، ہر چیز کا حل تلاش کرتے ہوئے ہم نے اپنے معاشرے کے ان پڑھ غریب عوام کی رائے کو اہمیت دینی ہے. وہ شخص بھی جو فٹ پاتھ پر سویا ہوا ہے، اس کی رائے بھی اتنی اہم ہے جتنی بڑی سی بڑی یونیورسٹی کے پروفیسر کی یا وزیر اعظم کی. یہ بنیادی اصول ہے، جس اصول کو ایکسیپٹ کر کے آپ حل تلاش کریں گے علامہ اقبال سے اپنے مسائل کا. اب آپ مسائل آئیڈینٹیفائی کیجئے. بلکہ آپ کی بات سے میں کنیکٹ کروں کہ جو آپ عوام کے مطلب عام آدمی کے باشعور ہونے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ آپ نے ایک ٹرک ڈرائیور کی ویڈیو بھی ایک دفعہ ہم سے شیئر کی تھی کہ جس نے وہ اے پی ایس کے سانے کے بعد جو ہے وہ ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور اٹ واز ویری کلیئر کہ ہی نوز واٹ از گوئنگ آن. بالکل. تو عام آدمی کو پتہ ہے، سمجھ ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. تو پہلا سوال جو علامہ اقبال کی سوچ سے ہمیں جو رہنمائی حاصل کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو تہذیبوں کا تصادم کے نام سے ایک کانسیپٹ آیا، اور اسی کو پھر بعد میں اسلام ورسز مغرب، ویسٹرن سویلائزیشن کو، تو علامہ اقبال اس کو کس طرح سے دیکھتے تھے؟ فراڈ. اچھا. ایلوژن، میٹرکس. یہ ہے ہی نہیں. اچھا. یہ ہے ہی نہیں، کریٹ کیا جا رہا ہے. پیسے لگا کر، تعلیم دے کر یہ کانفلکٹ بنایا جا رہا ہے، ورنہ اسلام اور مغرب کا کانفلکٹ ختم ہو چکا ہے. ملکہ وکٹوریہ نے ختم کر دیا تھا. اچھا. ہاں، وہ مدتوں سے، اور اس سے پہلے انلائٹنمنٹ کی پوری جو تحریک چلی ہے وہاں پر، جس سے ماڈرن ورلڈ وجود میں آئی ہے، اس تحریک کو شروع کرنے والوں نے خود مینشن کیا تھا کہ یہ اصول جو ہیں یہ قرآن شریف میں بھی ہیں. اب ان میں سے کچھ مخالف تھے اسلام کے، کچھ اسلام کے مداح بھی تھے، جیسے روسو، گوئٹے. تو اقبال تو کہتے ہیں کہ جو مغرب کی جدید تہذیب ہے وہ علمی اعتبار سے اسلام کے اصولوں ہی کا ایک تسلسل ہے، اس کا ارتقاء ہے. علمی اعتبار سے، آئیڈیلز کے حساب سے، پریکٹس میں ضد ہو سکتی ہیں. ان کا اکنامک سسٹم، ان کی سیاست، پیتے ہیں لہو، دیتے ہیں تعلیم مساوات، ان پہلوؤں کے ہم فی الحال بات نہیں کر رہے. تو اس لحاظ سے ایک تصادم پیدا کرنا چاہیں تو ہوتا ہے، ورنہ ہے نہیں. صحیح. اچھا، علامہ اقبال کا ایک افغانستان کا بھی وزٹ ہے، اور اس میں ان کی کچھ، انہوں نے جو وہاں کے لیڈروں سے بات کی تھی. دوسری طرف جو ابھی حال ہی میں ہمارا ایک ایران کے ساتھ بھی تنازع ابھرا، اور ابھی ان کا ایک ہائر ڈیلیگیشن بھی آ رہا ہے وزٹ پہ. تو ایران کے کردار کو، افغانستان پہ تو بہت بات ہوتی ہے، ایران کے کردار کو کیسے علامہ اقبال ڈیفائن کرتے ہیں؟ تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، ممکن ہے کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اچھا. تو ایران کو وہ پورے ایسٹرن ورلڈ کا، عالم اسلام کا نہیں، ڈپلومیٹک سینٹر سمجھتے ہیں. لیکن اس کے لیے ایران کو اپنے بعض موجودہ رجحانات سے چھٹکارا حاصل کر کے اپنی روح میں سے بہت ساری جو ان کے ہاں پازیٹیو چیزیں ہیں انہیں ڈسکور کرنا پڑے گا. صحیح. تو اقبال کے لحاظ سے ایران نے ایسٹرن ورلڈ کے لیے ڈپلومیٹک سینٹر بننا ہے، اور اس کی وجہ ایرانی تہذیب ہے. زرتشت کے زمانے سے اب تک جو ارتقاء ہوا ہے ایرانی تہذیب کا، جس میں پارسی مذہب نے بھی اپنا کردار ادا کیا، اسلام نے بھی کیا، اس کے بعد مغربی اثرات نے، سب نے، اس نے ایران کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ یہ خدمت انجام دے. اور جو سب سے زیادہ برننگ ایشو ہے، جو کہ ظاہر مسئلہ فلسطین، جو ایک عرصے سے ہے اور ابھی پھر بالکل اقبال سمجھتے تھے کہ اسرائیل کی ریاست اس لیے وجود میں لائی جا رہی ہے
کہ تیسری عالمی جنگ یورپ سے باہر ہو. ٹھیک. اس کے پیچھے کوئی نظریاتی مذہبی کوئی بنیاد ہے ہی نہیں. اچھا. ہاں نہیں ہے. مطلب مذاق ہے کوئی نظریاتی بنیاد کے عیسائی کہہ رہے ہوں کہ یہودیوں نے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے عقیدے کے مطابق صلیب چڑھائی تھی تو ان کو وہ والی جگہ دے دو جو خدا نے ان سے وعدہ کیا ہے. مطلب کم آن. تو وہ تو بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ ڈرامے بازی تھی اقبال کے لحاظ سے, اور وہ مقصد یہ تھا کہ 2 ورلڈ وارز میں یورپ کا جو حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. بالکل ایسے پوری دنیا پر حکومت تھی وہ نکل گئی ان کے ہاتھ سے. تو تیسری اگر ہو جاتی وہاں پہ تو شاید یورپ خود ان کے ہاتھ سے نکل جاتا. تو اس لیے جو ہے پھر انہوں نے سوچا کہ اب ایک کانفلکٹ زون بنایا جائے یورپ سے باہر. ایسا زبردست کانفلکٹ زون جیسے یورپ میں تھے فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے. دونوں جنگیں اسی وجہ سے ہوئی تھیں, ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس. وہ ایسا بنایا جائے کہ جو ریزالو ہی نہ ہو سکے. صحیح. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے مستقل ویسٹرن سویلائزیشن کو ایک بہانہ ملے کہ جی ہم تو اسرائیل کو بچانے کے لیے یہاں پہ مداخلت کر رہے ہیں. تو اس طرح سے تو یہ, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ بات اقبال کے بعد جس مصنف نے, میرے علم کے مطابق صرف ایک مصنف نے اس کو بالکل اسی انداز میں پیش کیا ہے جس انداز میں اقبال نے, اور وہ ابن صفی ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کا ویژن تھا, ان لوگوں کا انالیسس تھا, اب آج جو کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے آپ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک درست تھا. تو 3rd ورلڈ وار مستقبل قریب میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ مجھے نہیں پتا. اچھا. اللہ کرے کہ نہ ہو, اور میں تو یہی دعا کروں گا کہ اگر ایک مورخ کے طور پر مجھے بعض چیزیں کوئی ہولناک قسم کی نظر بھی آتی ہیں تو خدا کرے کہ میرا علم غلط ثابت ہو اور جتنا زیادہ امن امان رہ سکتا ہے اور وہ رہے. اچھا خرم صاحب, اب جیسے آزادی کی ہم نے بات کی تو اس میں جو آپ نے اسٹیجز بتائے تھے, تو آپ کا انالیسس جو کہتا ہے وہ یہ کہ اب ہم پاکستان کی تاریخ کے 7th اسٹیج میں ہیں. اور یہ آپ کے میرے حساب سے یہ ایک پروسیس جو 1887 میں شروع ہوا تھا, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں, وہ 2026 میں ایک کسی اپنے نتیجے پر پہنچنے والا ہے. جو بہت ساری چیزیں جو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ممکن ہے کہ وہ ختم ہو جائیں, ایک ویکیوم کریٹ ہو, اور اس میں ہمارے پاس یہ ایک موقع ہو کہ ہم چاہیں تو پوری دنیا کو ایک اچھی بنیاد پر, جو ہر قوم کے اچھے لوگوں نے جو بنیاد فراہم کی ہوئی ہے اس پر واپس لے آئیں اس قوم کو اور ان کے ذریعے پوری دنیا کو. یا خدا نخواستہ وہ ویکیوم رہ جائے تو پھر وہ کوئی بہت ایول طاقت جو ہے وہ اس پوری اچھائی کو ختم کر دے جو پچھلے 200-300 سال میں انسانیت نے جمع کی ہے. یہ ہیومن رائٹس, یہ انسانی جان کا, آزادی کا, حقوق کا خیال, یہ تو اس لیے وہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہوگا 2026 میرے حساب سے. اور جو کچھ بھی ہوگا اس کی جڑیں اسی طرح سے 1887 میں ہوں گی جس طرح ایک فلم کے کلائمیکس پر جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس فلم کے شروع کے حصے سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. اور اگر کوئی کردار جو شروع میں امپورٹنٹ تھا وہ بالکل بیچ میں غائب ہو گیا ہو تو وہاں پر وہ نکل آتا ہے واپس, اگر وہ شروع میں امپورٹنٹ تھا. اور یہ ظاہر ہے صرف پاکستان کا آئسولیشن میں تو نہیں ہے, جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظاہر ہے ہمارے خطے میں کیا ہو رہا ہے اور دوسری جگہوں پر کیا ہو رہا ہے وہ سارے جا کے ایک پوائنٹ پہ. بالکل ہر قوم نے اپنی تاریخ کو جس طرح سے اس وقت وہ ایک ڈیفائن کرتے جا رہے تھے, آپ اگر دیکھیں تو وہ یہی پیٹرنز نکلتے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ 2026 میں دنیا کس طرف جائے گی, لیکن اگر اس کے لیے ہمیں تیار کرنا ہے اپنے آپ کو تو اس کا کیا لاہ عمل ہوگا؟ مطلب ایسی جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا رہے. 1946 میں مسلم لیگ نے جب انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی, اس کے بعد بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک وعدہ کیا تھا خدا کے ساتھ,
اپنے ساتھ اور غیر مسلموں کے ساتھ. پاکستان بنانے والے سمجھتے تھے کہ اس وعدے کے عوض خدا نے ہمیں پاکستان دیا ہے, ہمیں بچایا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عہد کو دریافت کر کے اسے پورا کریں. وہ آپ کے خیال میں جیسے بھی پورا ہوتا ہے, اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ اس عہد کے کیا تقاضے ہیں, کیا عہد تھا, اس میں سب سے اہم بات کیا ہے. اگر آج ہمیں نہ لگتا ہو کہ ہم وہ کر سکتے ہیں تو پھر کیسے کریں, یہ چیزیں ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں. اگین اگر 3000 ویورز اس کا مطالبہ کریں, ہاں, تو پھر ہم اس پر ایک الگ سیشن کر سکتے ہیں. اور وہ عہد جو ہے وہ تو ڈاکومنٹڈ فارم میں موجود ہے, ڈاکومنٹڈ ہے. دہلی ریزولوشن اور اس کے ساتھ ایک پلیج, وہ پلیج اخبارات میں اس زمانے کے ہماری تمام جگہوں پہ آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اقبال کے الفاظ میں, اس دور میں سب مٹ جائیں گے, ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. دنیا کی ہر قوم میں, جن قوموں کا میں نے مطالعہ کیا ہے, سب کا نہیں کر سکا اس لیے, لیکن زیادہ تر قوموں میں مجھے یہ لگا ہے کہ 1887 کے آس پاس کوئی نہ کوئی ایک ایسا پازیٹیو دھارا تھا. کوئی ان کے مقبول ترین لوگ تھے جنہوں نے وہ راستہ دکھایا تھا جس پر اس قوم کو چلنا چاہیے. اس لیے ہمیں کلچرل امپیریلزم کی طرف نہیں جانا چاہیے کہ ہم کہیں کہ جی یہ اقبال نے یا قائد اعظم نے جو کہا ہے دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں. جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہی ان کے اپنے بابوں میں سے بھی کوئی کہہ گیا ہے, تو اس کو دریافت کریں. انڈیا ہے تو چترنجن داس, سی آر داس, انہوں نے جو کچھ کہا ہے بس آپ اس پر عمل کریں. اگر امریکہ ہے تو میری پارکر فالٹ کی بات پر عمل کریں. اگر برٹن ہے تو کوئن وکٹوریا کی پالیسیز یاد کریں, عمل کریں اس پر. وہ تو جو ہے خیر, تو ہر قوم کے پاس کوئی نہ کوئی ایسے اپنے ماضی کی چیزیں ہیں. ایران کو 1906 کے کانسٹیٹیوشن نے جو راستہ دکھایا تھا اس کو دیکھنا چاہیے. تو یہ باتیں ہیں. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے, اور جتنی بھی طویل ہو جائے میرے خیال سے کہ اس میں گنجائش موجود رہے گی, لیکن اس کو ہم یہیں پر کنکلوڈ کرتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ خرم صاحب. انشاءاللہ آپ کو پھر دعوت دیں گے, اور جیسا کہ آپ نے خود ہی ناظرین کو کہا کہ اگر وہ آپ کی کتاب ہاؤ جنہ لبریٹڈ انڈیا پہ ایک ایکسکلوسیو سیشن چاہتے ہیں, یا دیکھنے والے خود بتائیں گے کہ وہ کن ٹاپکس پہ, یا آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں کمنٹس میں دے سکتے ہیں. اور اگر اس میں اتنی گنجائش موجود ہوئی یا سوالوں کا پوٹینشیل اتنا اچھا ہوا, کوالٹی اتنی اچھی ہوئی, تو ضرور ہم خرم صاحب کو دوبارہ مدعو کریں گے اور آپ کے ان تمام سوالات پہ ان سے بات بھی کریں گے. یہ بھی لوگوں کو بتا دیں, خود مجھے بڑے عرصے بعد پتہ چلی یوٹیوب استعمال کرنے کے بعد, بلکہ اپنا چینل چلانے کے بھی بہت عرصے بعد, کہ آپ کو اگر کوئی چیز یوٹیوب پہ اچھی لگتی ہے نا تو اس کو آپ لائک کریں, اس پہ کوئی کامنٹ دیں, تو وہ یوٹیوب کے الگورتھم میں اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل. تو اگر آپ کو کوئی چیز ایسی اچھی لگتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں تک پہنچے, تو اس میں آپ ایک جو کنٹریبیوشن اپنی طرف سے یوٹیوب کو بتانے کے لیے کر سکتے ہیں کہ جی میرے خیال میں یہ آئی ریکمینڈ دس, اس پہ کوئی کامنٹ کر دیں, اس کو لائک کر دیں, اس کو شیئر کر دیں. صحیح. تو ناظرین, پوڈ کاسٹ آپ نے دیکھی, اپنی رائے سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. خرم صاحب کا ابن صفی صاحب پہ بھی بہت کام ہے, اس کے لیے بھی ایک ایکسکلوسیو پوڈ کاسٹ انشاءاللہ خرم صاحب کے ساتھ کریں گے. اس کے علاوہ بچوں کے اوپر خرم صاحب نے جو درسی کتب لکھی ہیں اس کے بارے میں بھی ان سے کسی نیکسٹ نشست میں گفتگو کریں گے. اور وحید مراد اور راشد مناز نشان حیدر. بالکل. تو اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.